على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی ہے، وانی اور بے شک میں نے فضلتکم تمہیں فضیلت بخشی ہے، علی العالمین تمام جہانوں پر۔ پیچھے بھی آپ نے کل والے سبق میں پڑھا تھا کہ یہاں دوبارہ پھر ایک مرتبہ بنی اسرائیل کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا تھا، ان نعمتوں کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی تھی، یعنی انبیاء علیہ السلام کی کثرت جو بنی اسرائیل میں سے تھی، وہ انعامات مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی جماعت بہت بڑی اسی بنی اسرائیل میں سے پیدا کی تھی اور ان کو نبوت اور رسالت سے نوازا تھا۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ساتھ ہی فرما دیا کہ ڈر جاؤ اس دن سے کہ جس دن نہیں کفایت کرے گی نفس کوئی جان، عن نفس کسی جان سے، شیئا کچھ بھی، ولا یقبل اور نہ قبول کیا جائے گا، منہا اس سے شفاعت سفارش کو، ولا یؤخذ منہا اور نہ لیا جائے گا اس سے عدل کو بدلہ، ولا هم ینصرون اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ قیامت کے دن کوئی جان کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ فرمایا 30واں پارہ ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، فرمایا وہ دن ایسا ہولناک دن ہوگا کہ جس دن باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے، یہ جو قربت والے رشتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہر بھی کر دیا کہ یہ جو قریبی رشتے وہ بھی ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے۔ اب ماں ہے اپنے بیٹے کی جدائی برداشت نہیں کرتی، لیکن قیامت کے دن ماں بھی اپنے بیٹے کو بھول جائے گی، اپنی بیٹی کو بھول جائے گی، اولاد اپنے والدین کو، والدین اپنی اولاد کو بھول جائیں گے۔ فرمایا ایک دوسرے سے بھاگیں گے، ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اے فاطمہ آج مجھ سے مانگ لے جو مانگنا ہے، کل قیامت والے دن میں بھی کسی چیز کا مالک نہ ہوگا، تمہیں رب کے عذاب سے میں چھڑانے والا نہ ہوگا، لہٰذا لی عملی ولکم عملکم، میرے عمل میرے لیے، تمہارے عمل تمہارے لیے، یعنی کسی ایک انسان کا عمل دوسرے کے کام نہ آئے گا۔ ہاں 3 چیزیں ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد کام آنے والی ہیں، 3 چیزیں، اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاثہ، سب سے پہلی چیز صدقۃ جاریہ، اللہ کے راستے میں صدقہ اخراج کیا ہوا مرنے کے بعد بھی انسان کے کام آتا ہے، یعنی اولاد کی نیکی جو ہے وہ والدین کے کام آئے گی، اور اسی طرح صدقہ جاریہ جس نے اپنے ہاتھ سے کیا ہوا وہ اس کو قیامت والے دن اس کے کام آئے گا۔ دوسری چیز فرمایا والد صالح یدعو لہ، صالح اولاد ہے، نیک اولاد والدین کے مرنے کے بعد بھی ان کے کام آئے گی، یعنی کب؟ جب اولاد نیکوکار ہوگی، صالح اولاد جو ہے اس کی ہر نیکی، نماز ہے، روزہ ہے، قرآن کی تلاوت ہے، والدین کی اولاد کی کوئی بھی نیکی جو ہے وہ والدین کے کام آئے گی قیامت کے دن۔ اور فرمایا والد صالح یدعو لہ، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جو ہے قبر میں لیٹا ہوتا ہے، اچانک اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ میں قبر میں لیٹا، میرا اچانک درجہ بلند ہو گیا، وجہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو نے تو کوئی عمل نہیں کیا، تو قبر میں ہے، یہ دنیا ہے، یہ دارالعمل ہے، یہ عمل کا گھر ہے، اب قبر میں عمل تو نہ ہوگا، وہاں تو صلہ ملے گا جو دنیا میں کر کے گیا، تو اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ وہ کہے گا اللہ میں قبر میں لیٹا، میرا درجہ کس وجہ سے بلند ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیری اولاد میں سے فلاں تیرے بیٹے نے یا بیٹی نے نیکی کا عمل کیا، اس نیکی کے عمل کی وجہ سے اس کے بدلے میں نے تیرے درجے کو تیری قبر میں اس کو بلند کر دیا۔ یعنی اولاد ایک ایسا سرمایہ والدین کے لیے، اولاد ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے
اپنی اولاد میں سے اگر کسی کو حافظ قرآن بنا دیتے ہیں والدین، عالم دین بنا دیتے ہیں، اب وہ والدین دنیا سے چلے جائیں گے، وہ جو اولاد میں سے ایک بیٹا بھی اگر عالم دین بن گیا وہ اس کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اگر والدین کے فرائض مکمل ہوئے تو وہ بیٹا سفارشی بنے گا۔ یہاں بھی آتا ہے نا کہ سفارشی لوگ جیسے جنازے کے لیے آتے ہیں، آپ نے فرمایا 40 آدمی کسی جنازے میں اہل تو شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر اس کے فرائض مکمل ہیں، فرائض کی ادائیگی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ توحید بھی ہے، فرائض بھی مکمل ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو گناہ ہیں وہ گناہ اللہ تعالیٰ ان جنازہ پڑھنے والوں کے جو دعا کرتے ہیں اس کے لیے یا سفارشی بن کر آتے ہیں، اس کے سبب اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ورنہ جو فرض ہے نماز ہے وہ ہر ایک کے لیے یہ فرض عین ہے، یہ فرض کفایہ نہیں ہے، یعنی ہر انسان پر یہ فرض ہے نماز، یہ فرض عین ہے۔ خود نماز پڑھے گا تو اس کا فائدہ ہوگا، اب دوسرا کوئی کسی کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ چلو ایک بیٹا حافظ قرآن بن گیا، ٹھیک ہے، سارے خاندان بخشا رہے گا پہ ہونے انہوں کد واسطے پڑھایا اے باتاں سی کئیاں بندے کو سنیاں نے، کہیے نا جی اپنے رشتے داراں چ سنیا جی اب نماز پڑھے گا تینوں کد نہیں پڑھایا، اے خود اسی اپنے گھراں چ سنتے ہیں۔ یعنی قیامت کے دن لی عملی والکم عمل، نبی علیہ السلام نے بھی فرما دیا اور اللہ نے کہلوایا اپنے پیغمبر کو کہ فرمایا کہہ دو لی عملی، میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے۔ جو نبی علیہ السلام سفارش کریں گے شفاعت عظمیٰ ہے، یا حافظ قرآن کے بارے میں آتا ہے، یا اسی طرح صالح لوگ وہ بھی سفارش کریں گے دوسروں کے حق میں، لیکن اس سفارش کا مطلب کیا ہے کہ سفارش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو انسان کے گناہ ہوں گے وہ معاف کر کے اللہ جنت عطا کر دیں گے، لیکن سفارش کی وجہ سے فرائض جو کمی ہوگی وہ کمی پوری نہ ہو سکے۔ اس لیے نماز کی پابندی اگر اللہ تعالیٰ جیسے آگے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، زندگی میں دوبارہ نصیب فرمائے تو کوشش کرنی چاہیے، ابھی سے ہمیں تیاری کرنی چاہیے کہ ہم نے روزے رکھنے اللہ کی رضا کی۔ نماز روزہ اسلام کے بنیادی ارکان اگر مکمل ہوں گے تو انشاءاللہ باقی لوگوں کی سفارش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو یہ سفارش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، ڈر جاؤ اس دن سے نہیں کفایت کرے گی کوئی جان کسی جان سے کچھ بھی، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش اور نہ لیا جائے گا اس کی طرف سے کوئی بدلہ، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ یعنی قیامت کے دن کوئی کسی کا مددگار بھی نہ ہوگا سوائے اللہ کے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے نجات دی تمہیں من آل فرعون، آل فرعون سے، اے یہودیوں، مراد ہے یہودیوں کو خطاب ہے نا، اس وقت کی نسل تو چلتی آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں یہودیوں کو کہ اس وقت کو یاد کرو جب آل فرعون سے ہم نے تمہیں نجات دی۔ کس چیز سے؟ یسومونکم سوء العذاب، وہ چکھاتے تھے تم کو برا عذاب، کیسے؟ یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں بھی آزمائش تھی تمہاری طرف سے بہت بڑی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے نا فرعون کو یہ اس کے جو حواری تھے انہوں نے بتلا دیا، نجومی اور کاہن قسم کے، کہ ایک بچہ پیدا ہوگا وہ تیری سلطنت کو چھینے گا۔ اس ڈر کی وجہ سے اس نے اعلان کر دیا کہ کسی گھر میں بچہ پیدا ہو تو اس کو ذبح کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بچانا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بھی پھر یہ فرعون کے گھر میں ہوئی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہ معجزہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں بچایا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے پھاڑا، وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب پھاڑا ہم نے، بِكُمُ الْبَحْرَ، تمہاری وجہ سے، البحرہ سمندر کو، تمہارے ساتھ نہیں مانا کرنا، کیا مطلب تمہاری وجہ سے، تمہارے لیے ہم نے سمندر میں راستے بنا دیے۔ جب فرعون کی فوجیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے ان کے پیچھے فرعون کی فوجیں تھیں، آگے بحر کلزم تھا، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے پار کرانے کے لیے اس دریا سے راستے بنا دیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔
کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پانی کے اوپر ماری جس سے راستے بن گئے، اور وہی راستے جو موسیٰ علیہ السلام اور جو ایمان لانے والے تھے ان کے لیے بنے، پیچھے فرعون کی فوجیں تھی، وہی راستے جو ہے ان کے غرق کا سبب بن گئے جو فرعون کی فوجیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس وقت کو بھی یاد کر لو کہ جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑا، راستے بنائے، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس ہم نے نجات دے دی تمہیں، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، تمہیں نجات دے کے اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو۔ آل فرعون سے صرف مراد ان کے اہل و یال نہیں، بلکہ ساری قوم جو فرعون کے پیچھے چلنے والی تھی، ساری قوم مراد ہے، صرف ان کے اہل و یال نہیں، یہاں سے مراد پوری قوم کو جو فرعون کے پیچھے چلنے والے تھے، ان کے پیروکار تھے فرعون کے، ان کو ہم نے یعنی غرق کر دیا پانی میں۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے، یعنی تمہاری آنکھوں کے سامنے ان کو غرق کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم دوسرے کنارے پہ چلے گی، آپ پیچھے مڑ کر دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیسے یہ کراس کرتے ہیں۔ جب درمیان میں پہنچے اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی میں غرق کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بچا لیا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلہ 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے پکڑ لیا بچھڑے کو اس کے بعد، یعنی پوجا کرنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طور سینا پہاڑی پر بلایا تھا دریا کراس کرنے کے بعد، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے، یعنی تورات جیسی کتاب نازل کرنے کے لیے، عطا کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا۔ کہتے ہیں کہ 70 آدمی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو گئے تھے، 70 آدمی ادھر چلے گئے، پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی۔ یعنی یہ دونوں بھائی بیک وقت نبی گزرے ہیں، جو دونوں بھائی بھی تھے اور بیک وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی تھی۔ حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت عطا کی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پچھلی جو قوم رہنے والے تھے ان کے پاس حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے۔ جب 40 راتوں کے بعد واپس آئے، اللہ تعالیٰ نے تورات عطا کی، واپس آئے تو نواں کٹا کھلا پیا، بچہ کھلیا پہ، بچہ یعنی سامری تھا جس نے ایک بچھڑا بنایا اپنے ہاتھ سے، وہ لکڑی کا بنا کر اس میں ایک باجا ایسا فٹ کیا جس سے وہ ہوا بھرتے تھے، وہ بولتا تھا جیسے گائے وغیرہ یا بچھڑا بولتا ہے، اس طرح کا اس نے بچھڑا بنایا، اور کہنے لگا دیکھو اب موسیٰ علیہ السلام تو ادھر ہے نہیں، نہ جو ہمارا رب ہے موسیٰ علیہ السلام کا یا ہمارا وہ تو نظر نہیں آیا، چلو ہم اپنی طرف سے اس بچھڑے کو اپنا رب بنا کر اس کی پوجا شروع کر دیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت کے آدمی تھے، جب واپس آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھا انہوں نے کیا تماشا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ گئے، کہنے لگے یہ کام تو، کہتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی سختی سے کہا کہ تم نے ان کو روکا کیوں؟ حضرت ہارون علیہ السلام کہنے لگے میں نے تو ان کی منتیں کی، یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ شرک ہے، لیکن یہ رکے نہیں میرے کہنے پر۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سب سے زیادہ پریشان کرنے والی یہ یہودی تھے، یعنی بنی اسرائیل کے لوگ۔ انبیاء علیہ السلام بھی ان میں زیادہ آئے، اللہ تعالیٰ نے انعامات بھی زیادہ کیے اور عذاب بھی ان پر زیادہ آئے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے زیادہ پریشان کرنے والے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، بنی اسرائیل کے لوگ۔ ہر موڑ پہ انہوں نے پریشان کرنے کی کوشش کی، تھوڑا سا وقفہ ملتا وہ پریشان کرتے، شرک میں مبتلا ہو جاتے، وقتاً فوقتاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرتے تھے۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ 40 راتوں کا وعدہ لیا، جب واپس مڑے تو ثم اتخذتم العجل من بعدی، اس کے بعد تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، وانتم ظالمون، اور اس حال میں کہ تم ظالم تھے۔ جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے وہ ظالم ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ویسے تو ہر گناہ، انسان جو بھی گناہ کرتا ہے نا وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، لیکن شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ فرمایا کہ تم ظالم ہو گئے تھے، ثم عفونا عنکم من بعد ذالک، پھر ہم نے درگزر کیا تم سے اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، شاید کہ تم شکریہ ادا کرو، اللہ کا شکر گزار بن جاؤ، پھر ہم نے درگزر کیا، تمہیں معاف کر دیا۔ وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان، فرق کرنے والی کتاب، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو،
یا قوم، یا میری قوم، انکم بے شک تم ظلمتم انفسکم، تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجلا، بچھڑے کی پوجا کرنے کی وجہ سے، با سبب تمہارا بچھڑے کی پوجا کرنا، اس کے سبب تم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا۔ فتوبوا الی بارئکم، پس توبہ کرو اپنے پروردگار کی طرف، فاقتلوا انفسکم، اور اپنے نفسوں کو قتل کرو۔ یہ توبہ کا طریقہ اللہ نے بتلایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اب انہوں نے ظلم کیا، بہت بڑی زیادتی کی ہے، اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تو اس کی وجہ سے کفارہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا ان کو کہو کہ اپنے جانوں کو خود قتل کرے۔ کہتے ہیں کہ 70,000 وہ لوگ تھے، 70,000 لوگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ ان کو کہو قتل کرو ایک دوسرے کو۔ تو دو اس کے قول بیان کیے گئے ہیں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور فتح القدیر میں، جو ایک تو یہ کہ ان کی دو صفیں بنا دی گئی، 70,000 جو لوگ تھے نا، ان کی دونوں آپس میں صفیں بنا کر انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، ایک دوسرے کو قتل کیا۔ دوسرا معنی مفسرین نے یہ بھی کیا ہے کہ جو 70 آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے نا، وہ تو وہاں تھے، ان کا قصور تو نہیں تھا، واپس آئے تو جو پیچھے والے انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا، تو ان 70,000 لوگوں کو قتل کرنے والے وہ 70 آدمی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان سب کو قتل کر دو، تو جب قتل کر دیا کہا کہ ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارا، یعنی یہ توبہ کا طریقہ تھا، بطور سزا ان کو قتل کر دیا گیا۔ جس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے ان کو، ایسے لوگوں کو اللہ کی زمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اللہ نے کہا نا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ان کو کہو کہ فقتلوا انفسکم، اپنے نفسوں کو خود قتل کریں، ذالکم خیر لکم، تو یہ بہتر ہوگا تمہارے لیے، عند بارئکم، تمہارے پروردگار کے، فتاب علیکم، پس وہ لوٹ آیا تم پر، انہ هو التواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ قتل کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مار دیا، اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یعنی کہ دعا کی تھی کہ اللہ اب میں اکیلا کیا کروں گا، تو 70 آدمی چونکہ بچے تھے حمایت کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ کچھ نہ کچھ لوگ آپ کے ساتھ بھی ہیں۔ پھر آگے چل کر یہ بات آئے گی کہ اس کے بعد جو 70 باقی بچے تھے انہوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یاد کرو اس وقت کو جب کہا تم نے اے موسیٰ ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے تیرے لیے حتیٰ کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو جہرتاً، کھلا مکھلا۔ اب دوسرا مطالبہ اور آگے، 70,000 تو مر گئے، جو 70 بچے تھے نا انہوں نے راستے میں وہ بگڑ گئے، کہنے لگے ہم تیرے جو تیرا رب ہے الہ ہے اس پر ہم ایمان اس وقت تک نہیں لائیں گے جب تک ہم تیرے رب کو واضح طور پر نہ دیکھیں، ہم خود دیکھنا چاہتے ہیں۔ نر اللہ جہرتاً، حتیٰ کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو کھلا مکھلا، فآخذتکم الصاعقہ، پس پکڑ لیا تم کو چیخنے، وانتم تنظرون، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا نا تو اللہ کی طرف سے آسمان سے بجلی آئی، کہتے ہیں بہت بڑی گرج تھی جس کی وجہ سے وہ فوراً ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ جب انہوں نے یہ کہا نا، مطالبہ کیا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی تجلی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ برداشت کر سکے۔ کہا تھا نا کہ موسیٰ اگر تو میری تجلی کو برداشت کر لے گا تو مجھے دیکھ لے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک تجلی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی برداشت نہ کر سکے، اور قرآن میں آتا ہے کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو خیر یہاں انہوں نے مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ اچانک بجلی، گرج جو ہے وہ، جو گرج کے ساتھ بجلی کی وجہ سے اسی موقع پر وہ ڈھیر ہو گئے، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اللہ کہتے ہیں اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ پچھلے والے لوگ اگلے والوں کو دیکھ رہے تھے کہ اب جیسے جیسے آگے چلتے گئے نا، وہ پیچھے والے قطار میں تھے، جیسے بجلی آتی کہ بجلی میں وہ اپنا اس عذاب کی وجہ سے وہاں غرق ہو گئے۔ تو یہ ہے مطلب کہ تم دیکھ بھی رہے تھے اللہ کے عذاب کو۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے اٹھایا تم کو تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اب کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ 70 بچے تھے، یہ بھی سارے مر گئے، اب میں کیا کروں اکیلا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مقام پر دعا کی دوبارہ، اے اللہ اب میں اکیلا رہ گیا ہوں، ان کو دوبارہ زندہ کر دے، ان کو معاف کر دے۔ چلو بجلی کی وجہ سے ان پر عذاب آیا، اے اللہ ان کو دوبارہ زندہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم نے ان کو مارنے کے بعد دوبارہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر
ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ یہ معجزات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تھے کہ ان کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا، اور زندہ کرنے کے بعد پھر وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، تم پر من اور سلوہ کو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر کہتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کراس کرنے کے بعد اس کے بعد مقام طی میں پہنچے تھے، جس مقام پر یہ اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ ان پر کیا تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ تم پر ہم نے من اور سلوہ نازل کیا۔ من کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں جو ریتلا علاقہ ہے نا، ٹیلے وغیرہ، وہاں ایک کھمبی اگتی ہے، وہ اپنے آپ ہو جاتی ہو، یعنی نمکین سی ہوتی ہے، وہ کھمبی مراد صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، صحیح بخاری میں اس کا ذکر آتا ہے کہ من سے مراد وہ کھمبی ہے، جو چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، وہ نمکین سا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آسمان سے وہ کھمبی جیسا جو ہے نا من، وہ نازل کرتے تھے، اور سلوہ سے مراد کہتے ہیں کہ بٹیر اور چڑیا جیسے پرندے آسمان سے نازل ہوتے تھے اور اس کو ذبح کر کے کھا جاتے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان پر انعامات تھے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ رزق جو ہم نے عطا کیا تم کو۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا یہ گناہ کر کے، بلکہ اپنی جانوں پر خود ظلم کیا۔ بعض اس کا ترجمہ یہ کر لیتے ہیں طالب علم، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ وما ظلمونا کہ ہم نے ظلم کیا، نہیں، یہ معنی نہیں، یعنی نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم پر ظلم نہیں کیا، یہ گناہوں کا ارتکاب کر کے انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا ہے۔ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن تھے وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور جب کہا ہم نے داخل ہو جاؤ اس بستی میں، یہاں بیت المقدس مراد ہے، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا، اور کھاؤ، مِنْهَا اس میں سے، حَيْثُ شِئْتُمْ یہاں سے تم چاہو، رَغَدًا کھلا مکھلا جیسے مرضی کھاؤ، رچتا پچتا، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا اور کہو، حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ کہ اے اللہ ہماری غلطی ہے، ہم معاف کر دیں گے تمہیں خطایاکم تمہاری خطاؤں کو۔ یہاں بھی انہوں نے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بگاڑنے کی کوشش کی۔ اللہ نے کہا کہ تم نے بستی میں داخل ہونا ہے، یعنی سجدے میں، سجدے کی حالت میں داخل ہونا، وہ سجدہ کرنے کی بجائے الٹا، یعنی چت جو لیٹ کر جو ہے نا وہ اپنے سروں کے بال اس بستی میں داخل ہوئے، سیدھے لیٹ کر، یعنی اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے انہوں نے الٹ کیا۔ اللہ نے کہا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ بیت المقدس، یہ تعظیمی سجدہ تھا کہ بیت المقدس پاکیزہ جگہ میں داخل ہو رہے، سجدہ کرتے، ان کو آزمانے کے لیے انہوں نے سجدہ کرنے کی بجائے وہ سیدھا لیٹ کر جو ہے سر کے بال وہ داخل ہوئے۔ اللہ کہتے ہیں کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، جب تم نے داخل ہونا تو یہ کہنا کہ اللہ ہمیں معاف کر۔ حِطَّہ کا مطلب ہے کہ ہمیں معاف کر دے، لیکن ان ظالموں نے حِطَّةٌ کی بجائے وہاں نون کا اضافہ کر دیا، کہنے لگے حِنطَةٌ۔ اب حِطَّہ کا معنی کیا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ فرمایا نغفر لکم خطایاکم، جب معافی مانگو گے ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، حِطَّہ کی بجائے کہنے لگے ہنتا۔ ہنتا کہتے ہیں کہ دانہ جو بالیوں میں ہوتا ہے، گندم کا دانہ جو بالی میں ہوتا ہے نا، ظالم انہوں نے حِطَّہ کی بجائے کہنے لگے سانو گناہ معاف کرنا کر، سانو دانے چاہیے، دانے چاہیے سن۔ اگے جا کے ذکر آئے گا، پھر انہوں نے دالاں منگیاں، ساگ منگیا، من سلوا تو انہوں نے یقین ہی نہ رہا، پکیا پکایا، اور ادوں دے کھپتے کھپاؤندے ہن تک یہ سلسلہ چل رہا بنی اسرائیل۔ وہ کئی کہتے ہیں نا رائی جڑے یہ بھی انہاں چوں، نعوذ باللہ اس طرح نہیں کہنا چاہیے، مطلب یہ کہ گنڈے پیتے اس طرح، اس ایویں گلاں بنائیاں لوگوں نے۔ علیحدہ گل ہے کہ رائی لوگ واقعی کرتے ہیں اس طرح کا سسٹم، محسوس نہیں کرنا، لوگوں نے ہمیں گل مشہور کی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو پکا پکایا کھانا تھا ان کے لیے، اس کو چھوڑ کر کہنے لگے ہم خود جو ہے نا محنت کریں گے، محنت سے ہم جو ہے نا سبزیاں اگائیں گے، وہ کھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے ظالم تھے کہ اللہ نے کہا قولوا حِطَّةٌ نغفر لکم، حِطَّہ کو وہ کہنے لگے ہنتا، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر، وسنزید المحسنین، اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والے۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، پس بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا بات کو علاوہ اس کے جو کہی گئی تھی ان کے لیے، یعنی کہا گیا کیا گیا تھا کہ حِطَّہ کہنا، انہوں نے بدلا کیا ہنتا۔
اللہ دیکھو واضح فرما رہے ہیں کہ انہوں نے میری بات کو ٹھکرا دیا، بدل دیا، کہ لالہم جو کہی گئی تھی اس کے علاوہ کہنے لگے، ہتا کے بجائے ہنتا۔ تو پھر ہوا کیا؟ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، پس نازل کیا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، رجزا رسوائی کو، من السماء آسمان سے، بما كانوا يفسقون باسباب اس کے جو تھے وہ فسق کرتے، ان کے نافرمانیوں کے سبب اللہ کہتے پھر ہم نے ذلت اور رسوائی کو ان پر نازل کر دی۔